ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں۔ ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں، سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن، پانی سمندر سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، جڑ کے بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے۔ بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر، اسٹریم بن کے، لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں، اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کو 16ویں صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ 7 صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی؟ یہ جو اوشن کا سپرے ہے، سپرے آف دی اوشن، ہوا سے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش جیسے برساتی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقے آتی تھی۔ لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا، زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا۔ کئی نظریات تھے۔ لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ، سمندر پہ، پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا۔ لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو کے وقت کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کی طرف، سمندر میں سیکریٹ پیسیج، the great abyss known as the Tartarus at the time of Pluto۔ ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں، اسے کہتے تھے گریٹ ایبس ٹارٹرس۔ اور یہ لوگ سمجھتے تھے 16ویں صدی تک۔ 18ویں صدی میں ڈیسکارٹس بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا، اور 19ویں صدی میں ایرسٹوٹل کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ ویپر was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was the source of water for the springs۔ یہ پانی کی بھاپ پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تھے تالاب جو سپرنگز کو پانی دیتے تھے۔ یہ تالاب، انڈر گراؤنڈ تالاب جو ہے، سپرنگز کو پانی دیتے تھے۔ آج ہم جانتے ہیں یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے، یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے، زمین پہ جو کریکس ہوتے ہیں اور سورسز کے ذریعے، کریکس کے ذریعے یہ پانی نیچے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں کریکس ہے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے، اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ برنگی ہو جاتی ہے۔ It brings various colors of sown field۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہیں، بہانے پہ قادر ہے۔ اللہ can store the water as well as drain it۔ قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ طارق میں، سورہ نمبر 86 چیپٹر 86 آیت نمبر 11 میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، that heaven which returns، وہ آسمان جو واپس دیتا ہے۔ ایک معنی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ کی ہے کہ جو ڈینجرس ریز ہے، الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھینک دیتا ہے اس طرف۔ اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے، واٹر ویپرائز ہوتا ہے، بادل میں بنتا ہے اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں، We cause fecundating winds، ہم
ہوا کے ذریعے بادل کو بوجھل کرتے ہیں. عربی لفظ لواقی لقا سے آتا ہے جس کا معنی ہے ٹو امپریگنیٹ، ٹو فیکنڈیٹ، پر آور کرنا، بوجھل کرنا. ہوا بادل کو پولن گرینز کے ذریعے بوجھل کرتی ہے. اٹ امپریگنیٹس دا کلاؤڈ. اور دوسری وجہ ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہیں دے کنڈینس، اس کے بعد پانی برستا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں 43 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہیں، لے جاتے ہیں. جینٹلی پشز دا کلاؤڈز. پھر یہ بادل آپس میں جڑتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اندرونی حصے میں. اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کرتے ہیں. اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے. قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہرائی سے ذکر ہے، تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ. سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57 میں، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اور 49 میں، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں، سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5 میں، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 اور 10 میں، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 to 70، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30، سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11. کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں. صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کرے گھنٹوں تک تقریر دے سکتے ہیں. صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر.